سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ہماری آج کی مجلس دینی مجلس ہے. دین کے نام پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. دینی مجلس کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس مجلس کی جو دین کے نام پر ہوئی ہو وہ مجلس بہت ہی بابرکت ہوتی ہے. میں نے خطبے کا آغاز کیا ہے جن کلمات سے میں چاہتا ہوں وہ کلمات آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور درود شریف بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلا سبب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے. 7 مرتبہ اگر شام کو مغرب کے بعد کوئی 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اور اس رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر لیتا ہے، جہنم سے بچا لیتا ہے. بہت مختصر کلمہ ہے، سب لوگ اس کو یاد کر لیں اور پڑھنے کا معمول بنا لیں. اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد. اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے، اس کا ترجمہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، اے اللہ دوزخ سے مجھے بچا لیجیے. یہ مختصر کلمہ ہے. اللہ کے رسول کا بتلایا ہوا یہ سبق 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. رات میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے پڑھے ہوئے آدمی کو جنت میں داخل کرے. فجر کے بعد اگر 7 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور دن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیے پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں. مجھے بتائیے موت تو بعد میں آنی ہے یا دن میں آنی ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک میں آنی ہے. مختصر سا عمل ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیا، رات میں اگر موت آئی جنت میں داخل ہو گئے، اور فجر بعد پڑھ لیا دن میں موت آئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. اسی طرح سے میں نے آپ سے پڑھوایا درود شریف. درود شریف ایک مرتبہ بھی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ پڑھا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں، 10 درجے بلند کر دیے جائیں، 10 نیکیاں اس کے حق میں کی جائیں. یہ 4 نقد فائدے ملتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے. اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھا اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی، 10 گناہ معاف کیے گئے، 10 درجے بلند کر دیے گئے.
10 नेकियां लिख दी। ये एक मरतबा दरूद पढ़ने का फायदा है। और हदीस में आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा पढ़ता है शाम को और 10 मरतबा पढ़ता है सुबह को, तो ऐसे पढ़ने वालों को मेरी शफाअत नसीब हो। हुजूर की शफाअत के बगैर, सिफारिश के बगैर एक उम्मती के लिए जन्नत में जाना मुश्किल है। तो जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहते हैं, उनको चाहिए कि 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम को दरूद शरीफ पढ़ने, कोई मुश्किल नहीं। और दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद यहाँ मुकम्मल हो जाए। बहुत लंबा दरूद पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दरूद में दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, बचपन में याद है, वो सबसे बेहतर है। अगर उसी को पढ़ लिया जाए 10 मरतबा तो फिर पूछने क्या। इसलिए मैं आपको हुजूर का बताया हुआ ये सबक भी बताता हूँ। 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए सुबह को और 10 मरतबा शाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाह पहला एक कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह तीसरा कलमा है, अल्लाहु अकबर, ये 4 कलमे, 4 बोल। जब आदमी पढ़ता है सुभान अल्लाह एक मरतबा, तो जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, दूसरा दरख्त लग जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तीसरा दरख्त लग जाता है। अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो वो चौथा दरख्त लग जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला एक मौके पर पौधे लगा रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर, तो आपने दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पौधे लगा रहा हूं, दरख्त लगा रहा हूं और इसका फल आएगा, उसको खाऊंगा। तो आपने फरमाया, क्या मैं इस दरख्त से बेहतर दरख्त की रहनुमाई तुम्हारे लिए न कर दूं? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, मुझे आप इससे बेहतर दरख्त की रहनुमाई करें। आपने फरमाया, पढ़ो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे तुम पढ़ोगे तो 4 दरख्त तुम्हारे लिए जन्नत में लग जाए। और दुनिया के दरख्त से आखिरत का दरख्त और जन्नत का दरख्त कितना अजीम होगा, पूछिए। पूछना क्या, उसकी अजमतों के बारे और उसके फल के बारे और जन्नत की नेमतों के बारे में। तो इसलिए हमको और आपको चाहिए, दुनिया में तो दरख्त हम लगाते ही हैं, लेकिन आखिरत में हर आदमी अपने बात को बहुत बड़ा करता है। अगर हम 100 मरतबा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, रोजाना 400 दरख्त जन्नत में लग जाए। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई। सुभान अल्लाह का क्या मतलब होता है, मतलब ये समझिए, सादा सूदा मतलब, ऐ अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता, ऐ अल्लाह तू पाक है हर तरह के शिर्क से, ऐ अल्लाह तू पाक है हर तरह के ऐब से, ऐ अल्लाह तू पाक है हर तरह की कमी से, तेरी पाकी का मैं इकरार करता हूं। जब आप बार बार अल्लाह की पाकी का इकरार करेंगे इस दुनिया में, तो आखिरत में जब हम गुनाहों से लदे होंगे और हमको गुनाहों से पाक होने की जरूरत होगी, अल्लाह फरमाएंगे, इसने बहुत मेरी पाकी का ऐलान किया था, ऐ फरिश्तों आज इसको गुनाहों से पाक करो। तो अगर अपने गुनाहों से पाकी चाहते हैं तो सुभान अल्लाह को कसरत से, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात अल्लाह के लिए, अल्लाह की तारीफ करेंगे हम। आज हम अल्लाह के लिए हाजिर बनेंगे, अल्लाह की तारीफ करने वाले होंगे, तो अल्लाह हमको महमूद बनाएगा, हमको काबिल तारीफ बनाएगा। अगर हम अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह के नजदीक हम काबिल तारीफ होना चाहते हैं,
पसंदीदा बंदा बनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है अल्लाह की तारीफ है इसमें। जब हम अल्लाह की तारीफ करेंगे तो अल्लाह हमको काबिल तारीफ बनेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यही वो तो कलमा है जिसके बारे में कहा गया अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम कामयाब हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर तुम पढ़ते हो तो कामयाब हो। मेरे भाइयों, इसलिए अगर हमको कामयाबी चाहिए तो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। बार बार अल्लाह की बड़ाई का इकरार करेंगे तो अल्लाह दुनिया में उसका सिला देगा, हमको बड़ा बनाएगा और आखिरत में भी बड़ा बनाएगा। तो जो लोग दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से बड़ा होना चाहते हैं उनको कसरत से पढ़ना चाहिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मजलिस में कौन ऐसा आदमी है जिसको ये कलिमात याद नहीं है? मेरे भाइयों, ये कलिमा याद कर लीजिए और पढ़ा कीजिए और इसके माना पर भी गौर किया कीजिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक और हदीस इसी के मुताबिक बतलाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती सहाबी को सबक पढ़ाया। देहाती आदमी जो होता है वो हर चीज वाज़ेह अंदाज में पूछ लेता। एक देहाती सहाबी पहुंचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अब अल्लाह के खैर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अच्छी बातें बतला दीजिए, एक फीली जो मेरे लिए काफी है। मैं उन कामों को करता रहूं और वो मेरे लिए काफी हो जाए। आपने फरमाया पढ़ो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने गिना सुभान अल्लाह 1, अल्हम्दुलिल्लाह 2, ला इलाहा इल्लल्लाह 3, अल्लाहु अकबर 4। बिहार की सहाबी थे अल्लाह के रसूल, ये चारों कलमे मुझे याद हो गए, मैं जा रहा हूँ, बड़े अच्छे कलमे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफात अल्लाह के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बहुत अच्छे कलिमात है अल्लाह के रसूल, मैं इसको पढ़ता रहूंगा। जा गए, कुछ दूर गए, उसके बाद वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफात अल्लाह के लिए है, ये भी अल्लाह के लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही माबूद हकीकी है, ये भी अल्लाह के लिए है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये भी अल्लाह के लिए है। चारों कलमे को अल्लाह के लिए हो गए। मालिया रसूल अल्लाह, मेरा इसमें क्या फायदा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको बतला दीजिए। आपने फरमाया जब तुम कहोगे सुभान अल्लाह, फयकूलु लका रब्बुका सदक़ता, जब तुम कहोगे सुभान अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे जवाब में कहेगा सदक़ता, ऐ मेरे बंदे तुमने सच कहा। और जब तुम पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह, फयकूलु लका रब्बुका सदक़ता, तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे कहेगा सदक़ता, ऐ मेरे बंदे तुमने सच कहा। और जब तुम पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कहेगा सदक़ता, तुमने सच कहा। और जब तुम पढ़ोगे अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह फरमाएगा तुमने सच कहा। उसके बाद तुम 3 दुआएं मांगो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जब ये तुम दुआ मांगोगे तो अल्लाह कहेगा कद फ़अल्तु, मैंने ऐसा कर दिया। उसके बाद दूसरी दुआ मांगो अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह उसके जवाब में कहेगा कद फ़अल्तु, मैंने ये भी कर दिया, तुम्हारे ऊपर रहम भी कर दिया। उसके बाद तीसरी दुआ मांगो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह फरमाएगा कद फ़अल्तु, मैंने ये भी कर दिया। कितनी कीमती बात है। सहाबी ने कहा 4 कलमे तो अल्लाह के लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ये मेरे लिए, और अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा।
یہ میرے لیے، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، یہ میرے لیے. یہ 7 چیزیں ہو گئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پڑھتا ہوں، چٹکی بجائی اور چلے گئے. کتنا بہترین سبق ہے یہ، ہم کو اور آپ کو یاد کرنے کے قابل ہے. کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور کتنا ہماری تعریف کرتا ہے اور ہم کو سچ کہتا ہے کہ میرے بندے تم نے سچ کہا. جب ہم پڑھتے ہیں یہ کلمات سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جو بھی دعا ہم مانگیں اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے. لیکن 3 دعائیں تو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. اردو میں یاد کر لیجیے، اللہ مجھے میری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کا رحم ہمارے اوپر ہو، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمارے اوپر رزق کی بارش برسا دے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے عہد لینا چاہتا، آپ درود شریف کا بھی معمول بنائیے، آپ اس کلمے کے پڑھنے کا بھی معمول بنائیے. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے سے مل کر بھی ہے، اس کلمے سے الگ بھی اس کی فضیلت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا 99 بیماریوں کا علاج اس کلمے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ آدمی کو یاد گناہوں سے پھیر نہیں سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ، نیکیوں پر لگا نہیں سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ. تو گناہوں سے روکنے کی طاقت اللہ ہی سے پیدا ہو سکتی ہے ہمارے اندر، اور نیکیوں کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی قوت سے ہو سکتی ہے ہمارے اندر. یہ اس کا سادہ سادہ مطلب. گناہوں سے پھیرنے والی ذات بھی اللہ کی، نیکیوں پر لگانے والی ذات بھی اللہ کی. یہ اس کا سادہ مطلب ہے. بار بار ہم پڑھتے رہیں. 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم غم اور ہم بہت سارے فکروں میں لگے رہتے ہیں، بہت سارے غم ہمارے پاس رہتے ہیں. کبھی ہم ٹھیک ہے تو بچہ ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی بچہ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں ہے، کبھی ہماری ماں ٹھیک نہیں ہے، کبھی بچے کی ماں یعنی ہماری بیوی ٹھیک نہیں ہے، کبھی سب ٹھیک ہے، رشتے دار پریشان حال ہے. تو آدمی کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی فکر میں رہتا ہے. اپنے غموں کے بوجھ کو دور کرنا ہے، اپنے فکروں کو دور کرنا ہے. کثرت سے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میں ایک عجیب بات آپ کو بتلاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غم بھی دور کرتا ہے، رزق بھی بے پناہ دیتا ہے. ایک صحابی ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، مالی اعتبار سے بھی بہت پریشان. ان کا بیٹا کافروں کے قید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 پریشانیاں گھیرے ہوئے. بچے کا غم الگ ہے، وہ ان کے قید میں ہے، اور مالی پریشانی بہت ہے. آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابی کہتے ہیں چند دن میں نے رسول کا بتلایا ہوا دیا ہوا یہ سبق میں نے پڑھا، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ کافر ڈھیلے تھے اور ان کی توجہ کسی اور طرف تھی، اور بیٹا جیل سے چھوٹ گیا اور قید سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا. اس کے بعد آگے بڑھا تو ان کی چراگاہ بھی تھی، اور اس چراگاہ کے اندر بہت سارے اونٹ تھے، اور کافر چونکہ بے توجہ تھے اس وقت ان کی توجہ کہیں اور تھی، وہ بے خبر تھے. بس انہوں نے چند اونٹ بھی وہاں سے کھولا اور ان کو ہانکتے ہوئے لے آئے. گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ نے دیکھا بیٹا موجود ہے، الحمدللہ پہلا گھر دور ہوا. اس کے بعد دیکھا اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے، مالی پریشانی بھی دور ہوئی. میرے بھائیوں کون سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ غم بھی دور ہوگا. اس کے معنی پر بھی غور کیا کیجیے، اس نے معنی میں نے پہلے بتلایا
اور مالی دولت بھی خوب میسر ہو. تو میرے بھائی کون نہیں چاہتا دولت ہمارے پاس, کون نہیں چاہتا مال ہمارے پاس آئے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کا بتایا یہ وہ نسخہ ہے, میں تو آپ کے سامنے صرف نقل کر رہا ہوں. اگر اس اعتماد کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ, تو آپ یاد رکھیے کہ ساری چیزیں دور ہوں گی اور جنت کا خزانہ بھی ملے گا. تو اگر جنت کے خزانے کو بڑھانا چاہتے ہو کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس کو قرآن میں سکھایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان کلمات کو ہم پڑھیں, اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہے ہم دعا مانگے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے. بخاری کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ جب 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی, دعا کے لیے کہا. اللہ کے رسول نے ان کو 3 دعائیں, اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما, اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما, اے اللہ ان کو جنت میں داخل. 3 دعائیں, اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما, اے اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما, اور اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما. یہ 3 دعائیں دی. حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 دعائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. صحابہ کے باغات ہوا کرتے تھے اور لوگوں کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا, ان کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا. وہ یہ بیان کرتے ہیں اگر میں مٹی پر ہاتھ لگاتا تھا تو مٹی بھی سونا بن جاتا. اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ مالی اعتبار سے کتنی برکت ہے کہ مٹی پر بھی ہاتھ لگانا. ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مٹی پر بھی ہاتھ لگا لیں تو سونا بن جاتا ہے. تو ان کے حق میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کروں. اولاد کے حق میں ان کی زندگی میں ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد تقریباً 100 بتلائی جاتی ہے. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد اس کی زندگی میں 100 تک پہنچے. تو انہوں نے فرمایا یہ 2 دعا تو میں نے دیکھی اللہ نے قبول فرما لی, اور تیسری دعا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول. اس لیے کہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں تھا, اس کا تعلق آخرت سے. آنکھ بند کرنے کے بعد پھر اتنی عمر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, پردہ فرما لیتے ہیں. سن 11 ہجری میں ان کا انتقال سن 93 ہجری میں ہوتا ہے. آپ کے انتقال کے 82 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے. 100 سال سے زیادہ ان کو زندگی ملتی. 10 سال کے تھے, آئے اور 10 سال تک خدمت کی, اور پھر آپ کے انتقال کے 82 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی عطا فرمایا. یہ صحابی ہیں, بخاری کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک تابعی ہے اور وہ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے وہ دعا بتلا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگتے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کثرت سے اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے. تابعی کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بھی دعا ان کلمات کے پڑھنے کے بعد مانگو اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے. مثلا ہمارے بیٹے کی اور بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, وہ پریشان ہے, اور ہمارے بیٹے کی نوکری نہیں مل رہی ہے, ملازمت نہیں مل رہی ہے, ہم پریشان ہیں. ہم نے امتحان دیا ہے, امتحان میں اچھے نمبرات کے ہم امیدوار ہیں. کون نہیں چاہتا میرا اچھا نمبر آئے, کون نہیں چاہتا میرا بچہ اچھا ملازم ہو جائے,
اور کون نہیں چاہتا ہے میرے بچوں کی شادی ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے میرا مکان بن جائے؟ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ خیال کرو جو ضرورت ہے اے اللہ دنیاوی اعتبار سے ہم کو حسنہ عطا فرما، دنیا میں ہم کو بھلائی عطا فرما۔ کیا یہ بھلائی نہیں ہے کہ ہمارے اولادوں کی شادی ہو جائے؟ کیا یہ بھلائی نہیں ہے کہ ہم کو نوکری مل جائے؟ کیا یہ اچھائی نہیں ہے کہ ہمارا مکان بن جائے؟ کیا یہ اچھائی نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں؟ کیا یہ اچھائی نہیں ہے کہ ہم خوب نیکیاں کریں؟ یہ سب نیت کر کے ہم یہ دعا مانگے اللہ دنیا کے اعتبار سے ہم کو حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ آخرت کے حسنہ کو اللہ نے خود بیان کر دیا، وقنا عذاب النار۔ آخرت کی اچھائی تو ایک ہے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے لگت میں داخل کر دے، اور دنیا کے اندر حسنات بہت تھے، اس لیے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، اپنے حساب سے مانگو، اللہ سے مانگتا۔ ایک بندہ دوسرے بندے سے مانگتا ہے، اسے بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جتنی ضروریات ہیں ساری ضروریات کو مانگو اللہ سے، حلال طریقے سے مانگو، حلال طریقے سے مانگو۔ شراب پینا حرام ہے، حرام کمائی سے جو چیزیں خریدی جائیں وہ بھی حرام ہے۔ اللہ سے مانگو حلال طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ گے اچھائی ہوگی اور نیکی اس میں ہوگی، اور جو جہاں وہ پیسہ خرچ ہوگا وہ نیکیوں کا سہارا بنے گا، اس سے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس دعا کو پڑھتے رہو۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث شریف کی ایک بڑی اہم کتاب ہے بخاری شریف کے بعد، اس میں انہی کلمات کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ایک صحابی بیمار تھے، آپ کو ان کی عیادت کرنے کے لیے جانا تھا، ان کی مزاج پرسی کے لیے جانا تھا۔ آپ صحابی کے پاس تشریف لے گئے، کس صحابی کے پاس جو بیمار تھے؟ کس قدر بیمار تھے وہ؟ اتنا دبلے ہو گئے تھے، اتنا دبلے ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، جیسے پرندے کا بچہ ہوتا جو ہڈیوں کا صرف سانچہ اور ڈھانچہ بن کر رہتا ہے۔ ابتدائی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کی، جب وہ کھوتے میں ہوتا، اپنے گھونسلے میں ہوتا، تب وہ کیسا ہوتا ہے؟ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ صحابی بہت دبلے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بہت سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور اگر کچھ میرے حصے میں ہے تو مجھے دنیا میں دے دے، لیکن آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لے، بھلے وہاں کا حصہ کچھ مجھے دنیا میں مل جائے لیکن آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کیا تمہیں اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو دنیا میں برداشت کر سکتا ہے؟ نہ تو دنیا میں برداشت کر سکتا ہے، نہ آخرت میں برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے تو یہ کلمات کے ساتھ دعا مانگا کر، رب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کر۔ صحابی کہتے ہیں حضور کے بتلائے ہوئے اس سبق کو میں نے یاد کر لی، اور یاد کرنے کے بعد چند دن پڑھا، میں صحت یاب ہوں۔ آپ غور کیجیے، معلوم ہوا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عام طور سے مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، اور حدیث میں اللہم کا اضافہ ہے، اس لیے قرآن میں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بات یاد رکھیے گا، اور حدیث میں اللہم کا اضافہ کیا ہے حضور نے۔ دونوں طرح ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور چاہے ربنا آتنا سے جیسے قرآن پاک میں ہے اس طرح سے ہم دعا مانگیں، دونوں کا ثبوت اور دونوں کی اجازت ہے۔ اللہم ربنا کا اضافہ قرآن میں اور بھی جگہوں پر ہے، سورہ مائدہ ہی میں ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اس طرح کی آیتیں۔ تو اللہم کا اضافہ اس آیت میں تو نہیں ہے، لیکن اللہم کا اضافہ دوسری اور آیتوں میں ربنا کے ساتھ ہے، تو اگر دیکھا جائے تو قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اللہم کا اضافہ فرمایا ہے۔ آپ دونوں طرح سے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ صحابی کتنا بیمار تھے، معلوم ہوا کہ بیماریوں سے بھی ہم کو نجات حاصل کرنی ہے
بیماریوں سے نجات حاصل کرنا یہ بھی تو ہنسنا ہے. ہم بیمار ہیں اور ٹھیک ہو جائیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اچھائی ہے. تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ بیمار اگر ہم ہیں, ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, تو ذہن میں رکھ کر کے یہ دعا پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت پتے کی بات بتلائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کون سے صحابی, اس کو پہلے آپ سن لیجیے پھر وہ اپنی بات سن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جب یہ موقع پاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ ساتھ میں تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت تھی, پانی کا انتظام نہیں تھا, استنجے کے بعد وضو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے, واپس آئے تو انہوں نے کسی طرح سے وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. اب جو بھی صورت اس وقت بنی رہی, پہلے وہ انتظام نہیں تھا, آپ استنجے سے فارغ ہوئے, آپ نے دیکھا کہ وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے, آپ کا دل خوش اور آپ نے ان کو یہ دعا دی اور بخاری نے نقل کی, اللہم علمہ الکتاب, اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما, اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما. اتنا بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مفسر بنایا اور قرآن کریم کے بارے میں ان کی رائے بہت بڑی رائے مانی جاتی ہے. رئیس المفسرین ان کو کہا جاتا ہے, ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. محدثین نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے اس واقعے کے ذکر میں کہ جس کی دعا لینی ہو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ وہ دل کی خوشی سے دعا دے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسا کام کیا, اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور دل کی خوشی میں دعا دی. تو دعا لی جاتی ہے, دعا کرائی نہیں جاتی. یہ بہت پتے کی بات ہے. اگر کسی کی دعا لینی ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دو کہ اس کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا آپ کو دیتا نہیں. ہماری عادت کیا ہے, دعا کرانے کی عادت ہے, دعا لینے کی عادت ہے. حافظ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے, اگر ان کی دعا لینا چاہتے ایسا معاملہ کر لیجیے ان کے ساتھ کہ ان کا دل خوش ہو جائے اور یہ دعا آپ کو دیتے رہیں اور آپ دعا لیتے رہیں. ویسے کہتے رہے دعا کیجیے, اس کا کچھ بھلا نہیں ہوتا. آپ اس کی دعا لینا چاہتے اس کو خوش کر دیجیے اور اس کے بعد وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں اس واقعے کے ذکر میں بہت کسی نے بہت پتے کی بات لکھی ہے. ایک حرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور سبق پڑھایا ہوا میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں. بہرحال واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا, بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کو یاد کیا, اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. کتنے بڑے غم کے اندر وہ تھے, مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا, پریشانی کے اندر تھے, لیکن اللہ کو یاد کیا, لا الہ الا انت, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ نہیں معبود. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, تجھ سے قصور نہیں ہو سکتا ہے, قصور مجھ سے ہوا ہے, میں مجرم ہوں, انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں قصوروار ہوں, میں مجرم ہوں, میں غلطی کرنے والا ہوں, تیری ذات تو پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں ایسی پریشانی میں ہوں, اگر اس پریشانی سے کوئی نکال سکتا ہے تو تو ہی نکال سکتا ہے. اللہ نے ان کو نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے صحیح مسالم بچ گئے. جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے, اپنی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ قصوروار ہے, مجرم ہے, تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. اللہ اس کو بہت قیدوں سے اور بہت تکلیفوں سے نجات عطا کرتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اسی آیت کے آگے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح مومنین کو, اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں.
یہ ان کی خصوصیت نہیں تھی، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے نجات دی۔ ایسے ہم اور آپ پریشانیوں میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان پریشانیوں میں مجھے یاد کرو اور ان کلمات کو پڑھو، تو جیسے میں نے ان کو نجات دی میں تمام اہل ایمان کو اسی طرح سے نجات دوں۔ اللہ کی عادت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اللہ نے خود فرمایا اگر وہ ان کلمات کو نہ پڑھنے والے ہوتے، اگر ان کلمات کے ذریعہ اللہ کو نہ یاد کرتے تو وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ حافظ صاحب موجود ہے، دیکھیے ان کو آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے، مجھ کو اتنی طرح سے یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھ دیا اگانے کا سہارا لیتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو پریشانیوں میں اگر اس آیت کے ذریعہ یاد کریں گے تو ہم نجات دیں گے، اور حضور نے بھی فرما دیا کہ اپنے پریشانیوں میں ان کلمات کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو بتلاؤں، یا حی یا قیوم، حدیث میں آتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اتنا کلمات بھی ہے، اور حدیث میں آگے ہے وَأَصْلِحْ شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، یہ کلمات بھی ایک حدیث کے اندر آئے ہیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی کا مطلب اے خود سے زندہ رہنے والی ذات، اللہ کی ذات کو حی کہا جاتا ہے، خود سے زندہ رہنے والی ذات۔ یا حی یا قیوم، ہر چیز کے نظام کو سنبھالنے والی ذات۔ قیوم کا ترجمہ ہے ہر چیز کے نظام کو سنبھالنے والی ذات۔ برحمتی کا، تیری رحمت کے ساتھ، استغیث، میں تیری رحمت کی مدد طلب کرتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں اور مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا کیا معنی ہوا؟ اے خود سے زندہ رہنے والی ذات، اے ہر چیز کے نظام کو سنبھالنے والی ذات، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اصلح لي شأني كله، اے اللہ میری تمام حالات کو اے اللہ میرے لیے درست فرما۔ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اور مجھے آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی کسی اور کے حوالے نہ کر، نفس کے حوالے نہ کر، شیطان کے حوالے نہ کر۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ اگر ہم اس دعا کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو ان کلمات کو آپ بار بار پڑھتے تھے۔ ہم کو اور آپ کو سبق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پریشانیوں میں ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ ہم پڑھیں، کم سے کم درجہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اتنا تو ہم پڑھیں، اور اتنا کثرت سے روایتوں میں منقول ہے اتنے کلمات کی۔ اچھا، بعض روایتوں میں نستغیث کا لفظ آتا ہے۔ استغیث کا مطلب ہوتا ہے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ نستغیث کا مطلب جیسے ہم لوگ سب لوگ یہاں جمع ہے تب کہیں گے نستغیث، اے اللہ ہم سب تیری رحمت سے اور تیری رحمت کے ساتھ اور اس سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو ہماری مدد کر، تو ہمارا لفظ آ جائے گا پھر، اے اللہ ہم سب کی مدد کر، ہم سب اس سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ نستغیث کا مطلب ہے۔ تو دونوں طرح سے روایت ہے، نستغیث میں پورا گھر شامل ہو جائے گا، اور استغیث میں اکیلے آدمی دعا کرتا ہے۔ تو جیسا جہاں موقع ہو، ہم اگر مجمع میں ہیں یا گھر میں ہیں، پورے گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، پورے گاؤں والوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے اگر نیت کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات دے دے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ ہمارا حامی اور ناصر کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی ان
کلمات کو سنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسباب کو سنیں، اس کو یاد کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ معمول بنائیں کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انسان کے 3 ساتھی ہیں، یتبع المیت ثلاثہ، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ۔ وہ 3 ساتھی کون ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں دنیا میں؟ اس کے بال بچے، اس کی بیوی، اس کے دوست احباب متعلقین اہلیہ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا مال چلتا رہتا ہے۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، تو اس کا مال بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عمل ہو اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور انسان کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان اپنے متعلقین کو بھی بہت چاہتا ہے، متعلقین میں بال بچے نمبر 1، رشتہ دار، عام مومنین سب اس میں ہیں، ان کو چاہتا ہے، مال کو چاہتا ہے، اور عمل کو۔ انسان اگر اچھا ہوتا ہے تو عمل کرنا بھی چاہتا ہے۔ فیرجو اسلام، حدیث میں آتا ہے 2 چیزیں تو اس کا ساتھ بہت جلدی چھوڑ دیتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ، 2 چیزیں جو اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں، يَرْجُو أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے متعلقین، اس کے دوست احباب جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ دیتے ہیں، کفن تک ساتھ رہتا ہے، قبر پہ دفنائے اور دعا پڑھا، اس کے بعد چلے آئے۔ بتائیے متعلقین، اولاد، رشتہ دار سب لوٹ آتے ہیں، مال پہ اتنا ساتھ چھوڑتا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے جس پر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو قینچیوں سے کاٹ کر ڈال لیا جاتا ہے، مال کو اتنا بے کرتا ہے۔ اور وہ بینک میں ہے اور کھیت اور جائیداد مکان کی شکل میں ہے، ورثہ مر جھگڑ کر کے اس میں حصے دار بن جاتے ہیں، اس کو تقسیم کر کے اس پر اپنا قبضہ جماتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے چلا گیا اور ہماری ملکیت تباہ ہے۔ بہت سی ایسی اولاد بھی ہے، بہت سے ایسے متعلقین ہیں جو اپنے بڑے کے مرنے کا انتظار کرتے، یہ مرے اور جائیداد پر جلدی سے قابض ہو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کس طرح سے ساتھ دیتا، کس طرح سے ساتھ چھوڑ دے گا۔ اخیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ہم تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ لاپرواہی اگر کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں۔ اعمال میں سب سے اچھا عمل کون ہے وہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالی، قال الصلاة لوقتها۔ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوتے ہیں صحابی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتا دیجئے ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اچھا عمل کون؟ آپ نے فرمایا الصلاة لوقتها، نماز اپنے وقت پر ادا کر لینا، یہ سب سے اچھا عمل ہے ایمان کے بعد۔ اس بات کو کس نے بتایا؟ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدنی و مکی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا مردود ہے، اس کا اندازہ مسجد کے باہر ہو۔ اگر ہماری نماز ہم کو گناہوں سے مسجد کے باہر روکتی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے ہماری نماز رسول کی بتائی ہوئی نماز ہے، اور وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور اگر ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہاں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں، ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے یہ ریاکاروں کی نماز ہے، یہ دکھاوا کرنے والوں کی نماز ہے۔ دونوں نماز کا قرآن میں تذکرہ ہے، مخلصین کی نماز کا بھی تذکرہ ہے، اور جو غافلین ہیں اور نماز میں ریاکاری کرتے ہیں اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم کو نمازی کہا جائے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو لیکن فیصلہ کہاں سے ہوگا وہ بھی میں بتا رہا ہوں، مسجد کے باہر۔ اگر مسجد کے باہر ہماری نماز ہم کو گناہوں سے روکتی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں مقبول ہے، اور اگر ہماری نماز ہم کو گناہوں سے نہیں روکتی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اس کا صاف مطلب ہے ہم اپنے نماز کے قدر ثابت کرنی چاہیے۔ ہماری نماز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، مقبول نہیں۔
اس لیے نماز پڑھیے اور نماز کی پہچان بھی یاد رکھ کر کے جائیے مسجد کے بعد. ہماری نماز ہم کو روکتی ہے گناہوں سے، بہت اچھی بات ہے، نہیں روکتی ہے تو نظرثانی کیجیے اور اس پر کوشش کیجیے کہ ہماری نماز ایسی ہو جائے جو ہم کو ہمارے گناہوں سے روکے. آخری بات آپ نے تو یہ بتلا دیا سب سے اچھا عمل نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتلایا 11 ہجری کے اندر اس دنیا سے گئے اور پورے عالم اسلام مسلمانوں کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے سب سے سیاہ اور سب سے تاریخ دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہوئے. آپ کی پیاری عمر تھی اور آپ کی ہدایت کا سرچشمہ جاری تھا. آپ کی سنتوں پر آپ کے صحابہ اپنے سامنے عمل کر رہے تھے اور سارا فیض جاری تھا اور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا. مسلمانوں کے لیے بڑا تاریخ اور سیاہ دن تھا. لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوا اور آپ سے اجازت چاہی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح کو قبض کیا جائے. ملک الموت کسی اور سے اجازت نہیں لیتا ہے لیکن نبی سے اجازت دے رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے آپ نے اس نازک موقع پر امت کو نصیحت فرمائی. امتیوں موت کا فرشتہ حاضر ہے لیکن میں تم کو 2 باتوں کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. امتیوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تم نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. دوسری بات آپ نے فرمائی وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں اپنی ماتحتوں کا خیال کرنا. اما تہتی میں بیوی بچے بھی آتے ہیں، غلام اور باندیاں بھی آتے ہیں، اس وقت ہوتے تھے. لیکن اس وقت تو جو ہماری عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے زیر سایہ ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اگر کسی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کے ماتحتی میں جو اس کے ملازمین ہیں، اور کسی اسکول کا مالک ہے اس کے ماتحت میں اس کے ٹیچر ہیں، کسی مدرسے کا محترم ہے اس کے ماتحتی میں اس کے مدرسین اور اساتذہ کرام ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا بھی خیال کرنا. 2 قول صرف آپ بولے. پہلے قول کے اندر حقوق اللہ، نماز کا خیال کرنا یعنی اللہ کے حق کا خیال کرنا، اور دوسرے قول کے اندر حقوق العباد کو بھی فراموش مت کرنا، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا. اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے حق کو ادا کرے گا، وہ بندوں کے حق کو بھی ادا کرے گا. یہ وصول ہے. بندوں کے حق کو جو نہیں ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق کو نہیں انجام دے رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ڈھکوسلا کر رہا ہے، اللہ کے حق کبھی کر رہا ہے. اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو آپ یاد رکھیے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں. بہرحال مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ حضور کی آخری وصیت ہمارے ماں اور باپ ہوں، ہمارے دادا اور دادی ہوں اور ان کی روح نکل رہی ہو، ان کو یقین ہو ابھی میری روح نکل جائے گی، اور اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں اور پوتیوں کو رشتے داروں کو جمع کریں اور یہ کہیں میرے لیے 2 بات خیال رکھنا. میں تو جا رہا ہوں ابھی، موت کا فرشتہ میری روح نکال دے گا، لیکن میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے پوتوں، میری پوتیوں، میرے رشتے داروں، میری 2 بات کا خیال رکھنا. اور وہ 2 بات کہے اور سب ہو جائے. بتائیے کہ ہم اپنے باپ دادا اور دادی کی وصیت اور نصیحت پر عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر ناجائز وصیت ہوتی ہے تب بھی اس کو جائز بناتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پر عمل ہو جائے. میرے بھائیوں، غور کیجیے سرور کائنات مرد موجودات تاجدار مدنی مکی امام الانبیاء افضل الانبیاء محبوب رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اور یہ 2 سبق دے کر جا رہے ہیں کہ میرے امت کو اس کا خیال کرنا. آج میں انہی 2 سبق کو دہراتا ہوں کہ آج کی جو چھوٹی سی مجلس ہے اور یہ چھوٹی جماعت ہے، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت میں غالب آ جاتی ہے. بہت زیادہ پیسہ خرچ
اسٹیج لگایا جاتا ہے اور بہت ساری دعوتیں لمبی چوڑی ہو جاتی ہے، بہت صرفہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا قیمتی بغیر صرفے کے اور بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے چند باتیں گھر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ فضل الرحمان صاحب کے سائے کو اللہ تعالیٰ دیر تک قائم رکھے، ان کی محبوبیت کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ مدرسے میں بھی محبوب ہے، اپنے تلامذہ میں بھی محبوب ہے، آنے والے مہمانوں کے درمیان بھی محبوب ہے، اپنی امامت میں بھی محبوب ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف سے خاص انعام ان کے اوپر ہے، اس لیے اپنے اس انعام کا اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی طرف سے فضل ہے، انعام ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن کو سیکھا، یہ اس لیے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھا، اور انسان ہونے کے ناطے کمیاں سب میں ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دینی فیضان جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیر کو جاری رکھے۔ ان کے والد صاحب جو دینی مجلسوں کی رونق ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں سرتے جاریہ ہیں، اس میں سے ولد صالح بھی ہے، نیک لڑکا بھی اگر چھوڑ کر کوئی جاتا ہے اور اس بعد میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، تو جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ثواب اس کے باپ کو ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے بہت سارے کام کیے، لیکن اپنی اولادوں کو انہوں نے نیک بنانے کی کوشش کی، اور اس کی نظیر مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک نہ ہو تو اندر سے ظاہر و باطن ہر اعتبار سے نیک بنا دے۔ میں اس کی دعا کرتا ہوں تو ان کا ہر عمل ان کے لیے ذریعہ نجات ہوگا اور ان کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کے عمل کا ثواب رک جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے مرنے کے بعد۔ اب وہ 3 چیزیں تشریح کریں تو ابھی 15 منٹ پھر پڑھ جائیں گے، لیکن ایک چیز بتلا رہا ہوں، اس میں ولد صالح نیک لڑکا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو نیک بنائے، خود بھی نیک ہو، اپنی اولادوں کو نیک بنائے۔ کتنا بڑا دنیا دار ہو جائے، کتنا بڑا دنیا دار ہو جائے، اس آخری سبق کو بھی یاد رکھیے گا۔ موت کے وقت وہ چاہے گا کہ مسلمان ہے کہ میں دیندار ہو جاتا، میری اولاد دیندار ہو جاتا۔ جتنے دنیا دار ہیں سارے دنیا دار اخیر میں تمنا کریں گے کہ مسلمان ہے، کاش کی میں دیندار ہوتا، میری اولاد دیندار ہوتی۔ لیکن جتنے دیندار مسلمان ہیں آخری وقت میں کوئی یہ خواہش نہیں کرے گا کاش کی میں مالدار ہوتا، میری اولاد مالدار ہوتی۔ جتنے بھی دیندار ہیں مسلمان ہیں کبھی مرتے وقت خواہش نہیں کریں گے کاش کی میں مالدار ہوتا، میری اولاد مالدار ہوتی۔ لیکن جتنے مالدار مسلمان ہیں مرنے کے وقت یہ خواہش کریں گے کاش کی میں دیندار ہوتا، میری اولاد دیندار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا داری بھی عطا فرمائے اور دینداری بھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں سبق دیا گیا ہے دنیا بھی ہم کو چاہیے اور مال بھی حاصل کرنا حلال طریقے سے، جتنا بھی آدمی کرے کم حلال طریقے سے مال حاصل کرنا چاہیے، اور دنیا کو حسنہ بنانا چاہیے، اور دنیا کا حسنہ آخرت کے حسنہ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس میں دو رائے نہیں ہے، اپنا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اس کے اولاد کو نوازا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو دین سے بھی سنوار لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا داری کے ساتھ دینداری نصیب فرمائے، اللہ ان کہیں بھی باتوں کو قبول فرمائے۔